آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، دیکھیے صدقہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کیسے سلوک کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فرد تھا، وہ اپنے باغ میں کام کر رہا تھا۔ جیسے ہی کام کر رہا تھا تو اتنے میں اس نے آسمان میں آواز سنی، اور آسمان میں ایک فرد کا نام لیا گیا اور کہا گیا کہ اس آدمی کے باغ میں بارش برسائیں۔ تو یہ فرد آسمان میں نظر دیکھتا ہے تو اوپر بادل ہیں، بس بھرے ہوئے بادل، برسانے والے بادل اوپر ہیں اور کوئی فرد نظر نہیں آیا۔ تو جیسے ہی یہ بادل آگے بڑھے، یہ صاحب جو اپنی زمین میں کام کر رہے تھے، کام چھوڑتے اس بادل کو دیکھتے ہیں آگے بڑھ کر، تو صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے بارش ہوئی، صرف اس آدمی کے باغ کو بارش نے پانی سے بھر دیا۔ وہ فرد کے باغ کے آس پاس بارش ہوئی، اس فرد کے جہاں پانی کے لیے نالے نکالتے ہیں وہ علاقے بھر گئے، اور اس کے بعد بارش رک گئی۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا تعجب ہوا مجھے، میں نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ دوڑ کر گیا، میں نے اس باغ والے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے تمہارا نام بتاؤ۔ تو اللہ کے بندے نے نام بتایا، تو صاحب کہتے ہیں کہ وہی نام تھا میں نے جو ابر میں سنا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فلاں بندے کے زمین میں بارش ہو، تو صرف اس بندے کی زمین میں بارش ہوئی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، خاص تمہارے لیے ایسی بارش؟ اللہ اکبر، یہ تو کرامت ہے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ خاص اعمال نہیں، میں تو صرف ایک کام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سال میں ایک مرتبہ پورا محصول جمع ہو جائے، پورا پیداوار جمع ہو جائے، تو میں اسے 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، اور ایک حصہ سب سے پہلے صدقہ کرتا ہوں۔ ایک حصہ 1/3، 1/3 میں اللہ کے راہ میں نکال دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں میرے خاندان والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ پھر دوبارہ انویسٹ کر دیتا ہوں، یہی چرخہ چلتا ہے میرا۔ دیکھیں اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والوں کے لیے کیسے خاص انتظام، خاص برکت ہوتی ہے۔ جو آدمی اللہ کے راہ میں دیتا ہے، کبھی بھی اللہ اس کے دولت میں سے نقصان نہیں ہوتا۔ جو آدمی دیتا ہے، سبحان اللہ، یہ آدمی کا دل و دماغ تازہ ہوتا ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے، راتوں میں چین نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے راہ میں دے، خوب چین واپس آ جائے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صدقے کے فائدوں میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے ڈھیر ساری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ صدقہ اگر فاسق بھی کرے، دنیا میں فائدہ اسے ملتا ہے۔ اگر فاجر بھی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرے، دنیا میں اسے فائدہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کافر بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرے، دنیا میں اور صدقے کے فائدے دیکھے گا، آخرت میں کافر کے لیے تو کچھ نہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف آگے آئیں گے اور ان کے اعمال کو اٹھا کر پھونک کر اڑا دیں گے۔ یعنی دنیا کے لیے کافر نے جو اعمال کیا وہ دنیا کے لیے، بس آخرت میں کافر کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں کافر اپنے صدقے کا فائدہ دیکھتا ہے۔ اگر کافر دنیا میں صدقے کے فائدہ دیکھے تو مومن کا کیا کہنا، اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہے۔ اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے ڈھیر ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ڈھیر ساری پریشانیوں کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہو تو صدقہ کریں، خوب پیٹ بھرا ہو تو بقیہ اللہ کے راہ میں نکالیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ کی ضرورت پوری ہونے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے آپ اللہ کے لیے لگا سکتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بچ جائے تو اللہ کے راہ میں دے، بچ جائے تو اللہ کے راہ میں دے، کپڑے پرانے ہو جائیں تو اللہ کے راہ میں دے، گاڑی خراب ہو جائے تو اللہ کے راہ میں دے دیں۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ کانسیپٹ کتاب و سنت ہم کو نہیں سکھاتی۔ آپ اللہ کے لیے دیں، چیز دیں، اور اللہ کے لیے دیں تو اس حالت میں دیں کہ آپ کو ڈر نہ ہو، اس چیز کا ڈر نہ ہو کہ دینے کے بعد میری دولت کم ہو جائے گی۔ آپ ایسے دل کھول کر دیں تو سبحان اللہ اس کے برکات عجیب و غریب ہیں۔ اور صدقے کے فائدے میں اہل علم نے لکھا ہے، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے یہ بری موت سے بچ جاتا ہے۔ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم احمد کی روایت ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے۔ بری موت سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ایکسیڈنٹ میں مر جائے، بری موت سے مراد نہیں کہ کسی کتے نے کسی کو کاٹ لیا تو مر گیا، بری موت سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان نہ ہو اور اس حالت میں مر جائے، اسی کو بری موت کہتے ہیں۔
ہم لوگوں نے بری موت کو کچھ اور ہی سمجھ رکھا ہے۔ بری موت کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ آدمی کیسے مرتا ہے، آدمی کس حالت میں مرتا ہے یہ ضرورت ہے۔ اگر وہ ایمانی حالت میں مرتا ہے اور اس کے پرخچے اڑ گئے، اچھی موت ہے وہ۔ ایمان کی حالت میں مرتا ہے، آسمان سے نیچے گر کے مر گیا، اچھی موت ہے وہ۔ ایمان کی حالت میں شیر نے اسے پھاڑ کر کھا لیا، اچھی موت ہے۔ لیکن ایمان نہیں، گھر میں اے سی روم میں مر رہا ہے، یہ بری موت ہے اس کے لیے۔ ایمان نہیں ہے، پورے ڈاکٹرز اطراف کھڑے ہوئے ہیں اسے بچانے کے لیے، مر گیا ہے، یہ بھی بری موت ہے اس کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، یہ جو صدقہ ہے بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے۔